معرفته وأثبت فؤاد أنبيائه وأوليائه بقصص الأنبياء والمرسلين وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وصهره ووصيه سيد الأصفياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحسين مني وأنا من الحسين صلوات على محمد وآله وسلم. ایک سورہ فاتحہ کی درخواست ہے سید اور محمد نصری شہید کے لیے ابن سید ابو محمد شہید اور اس خانوادہ کے امام محمود کے الفاظ. ایک صلوات محمد والے. میں جانتا ہوں آپ کئی گھنٹوں سے بیٹھے ہیں. میں بھی پوری رات کا سفر کر کے آیا ہوں. اسلام آباد کی فلائٹ کینسل ہو گئی تھی, لاہور اترا, وہاں سے کئی گھنٹے کے بعد یہاں پہنچا ہوں. کوئی آرام نہیں کیا, جیسے آپ مسلسل عبادت میں ہیں. تھک کے نہ سنیے گا, جو ٹوٹے پھوٹے الفاظ پیش کروں قبول فرما لیجیے گا. مجھے پورا احساس ہے کہ گرمی کی شدت ہے, مجمع بہت دور دور سے آیا ہے, دوسرے شہروں سے لوگ آئے ہیں, دوسرے صوبوں سے بھی مجھے بتایا کہ لوگ آئے ہیں, نہ جانے کہاں کہاں سے. صرف اور صرف ایک آپ کو عشق حسین ابن علی لے آیا. اور آپ کا آنا جناب سیدہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمایا. میں دیکھ رہا ہوں کہ اس وقت جتنا مجمع ہے, مجھے بتایا جا رہا ہے کہ محرم سفر کے علاوہ جو سب سے بڑا اجتماع ہوتا ہے پورے سال کا, وہ یہی اجتماع ہوتا ہے. پورے راستے میں دیکھ رہا تھا, گاڑی کا اندر آنا مشکل تھا. ہزاروں کا مجمع, دسیوں ہزار کا مجمع, مجھے نہیں اندازہ کتنا مجمع ہے. کئی ہزار تھا تو یہی صرف میرے سامنے بیٹھے ہیں, دوسرے ہال میں ہیں, باہر ہیں, سڑکوں پہ ہیں. جناب سیدہ ان مؤمنین کو سلامت رکھیں. ایک جملہ کہہ رہا ہوں, اور اس سے پہلے کہ آگے بڑھوں, کچھ افراد تو پہنچ گئے ہیں اور بڑے بڑے یہاں پہ پڑھنے والے موجود ہیں. وقت ہوتا تو تفصیل میں جاتا, لیکن جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آج دشمن حسین کو فرصت ملے عذاب الہی سے, اگر اسے فرصت
ملے عذاب الہی سے تو ایک مرتبہ G62 کے اس مرکزی امام بارگاہ میں آ کے دیکھے جس حسینی قافلے کو وہ مٹانا چاہتا تھا، آج وہ پہلے سے زیادہ تعداد میں موجود ہے، ہمارے جذبات بھی پہلے سے زیادہ ہیں، ہماری طاقت بھی پہلے سے زیادہ ہے، مٹ گیا وہ صدام، ختم ہو گیا حسنی مبارک، مٹ گئے وہ بنی امیہ بنی عباس جو کہتے تھے ہم حسینیت مٹا دیں گے۔ اگر آج فرصت ملے کسی کو عذاب الہی سے جو حسین کا دشمن تھا تو ان سب کو بتا دو اسلام آباد گواہ ہے، جو حسین کی عزاداری کا دشمن ہو وہ ہواؤں میں پھٹ کے بکھر جاتا ہے۔ ربائیوں کا وقت ہے، صرف نعرہ لگائیے گا معذرت کے ساتھ، کیونکہ میرے پاس صرف آدھا گھنٹہ ہے۔ تیرے ماتھے پہ عشق محراب علی، تیرے ماتھے پہ ہے یہ شکن کس لیے؟ آنکھ اپنی میری آنسو اپنا میرا، میری آنکھوں میں ہے یہ چبھن کس لیے؟ آنکھ پر میں چلوں یا کہ نہ میں چلوں، میرے ہاتھوں میں تسخیر کی باغ ہے، آنکھ پر چل کے بھی مجھ کو کچھ نہ ہوا، تیرے سینے میں درد یہ آگ ہے۔ عزیزان گرامی، میرے مجمع کے ساتھ میرے توجہ رہے، میں نے حدیث نبوی کا انتخاب کیا، میں جانتا ہوں کئی گھنٹوں سے بیٹھے ہیں، مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ ایک گھنٹوں کا سفر کر کے آئے ہیں، میں بھی پوری رات کا سفر کر کے آیا ہوں، کوئی آرام نہیں کیا، آپ کی خدمت میں مطالب پیش کر رہا ہوں۔ جناب سرور، میں نے کچھ اور مضمون ذہن میں رکھا تھا، یہاں آنے کے بعد پورا مضمون تبدیل کیا ہے، ماحول ذہن میں رکھتے ہوئے حسینی مطالب بیان کرنا چاہ رہا ہوں۔ جناب سید الشہداء سے متعلق مطالب کو پیش کروں گا۔ سرور کائنات نے فرمایا الحسین منی، تمام شیعہ سنی علماء اس کو بیان کرتے ہیں، آپ نے ٹی ویوں پہ سنا ہوگا، ریڈیو پہ سنا ہوگا، اخباروں میں پڑھا ہوگا، جلسوں میں سنا ہوگا، آج مجھ حقیر سے بھی چند جملے سن لیجیے اس حدیث کے سبب میں۔ اس سرور کائنات فرماتے ہیں الحسین منی، حسین مجھ سے، وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْنِ، اور میں حسین سے ہوں۔ عزیزان گرامی، ہر نواسہ نانا سے ہوتا ہے، ہر پوتا دادا سے ہوتا ہے، لیکن یہ نانا اور دادا نواسے سے کیسے ہوتے ہیں؟ میں نے سوال پیش کیا، جواب پیش کرنا چاہتا ہوں، مجھے مجمع کی توجہ چاہیے۔ دیکھیں ہر نواسہ نانا سے، رسول خدا فرما رہے ہیں الحسین منی، حسین مجھ سے، اتنا کہتے تو قابل اعتراض نہ ہوتا بہت کے لیے۔ آج کل اعتراض کرنے والے خود پیغمبر پہ بھی اعتراض کر دیتے ہیں۔ خدا انہیں عقل دے، اعتراض کرنے والوں سوچو تو صحیح کس پہ اعتراض کر رہے ہو؟ جواب دینا سارے مجمع کو، اور ہم جس ماحول سے گزر رہے ہیں پاکستان کے اندر گواہ ہیں، یہاں پہ آج کسی سے اتنی عداوت نہیں ہے کچھ لوگوں کو جتنی محمد و آل محمد علیہ السلام سے، اور محرم آتے ہی یزیدیت سامنے آنے لگتی ہے، جس کے اندر جتنا بڑا یزید چھپا ہے وہ کھل کے سامنے آ جاتا ہے۔ میں مجلس نہیں ہونے دوں گا جب بڑے بڑے روک نہیں سکے۔ وہ یزید اپنے دربار میں عزاداری نہیں روک سکا، تم کیسے روک لو؟ میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، پیش کر رہا ہوں، بالکل میری اپنی حالت اس وقت ہے بالکل بدل چکی ہے۔ عزیزان گرامی، الحسین منی، حسین مجھ سے، کون فرما رہے ہیں؟ رسول اسلام۔ حسین مجھ سے، ہر نواسہ نانا سے ہوتا، اور آپ نے یہ بھی فرمایا لحمہم لحمی دمہم دمی یؤلمنی ما یؤلمہم ویحزننی ما یحزنہم انا حرب لمن حاربہم وسلم لمن سالمہم انہم منی وانا منہم۔
ان کا گوشت میرا گوشت، ان کا خون میرا خون. نہیں ہے مجمع میرے ساتھ؟ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمانا چاہیے تھا. مشورہ نہیں دے رہا، دنیا کا قانون بتا رہا ہوں. میرا گوشت ان کا گوشت، میرا خون ان کا خون. یہ میری بیٹی، یہ میرا داماد، یہ میرے نواسے. لیکن آپ فرما رہے ہیں ان کا گوشت میرا گوشت، ان کا خون میرا خون. ان کی جنگ نہیں ہے مجمع، ان کی جنگ میری جنگ، ان کی صلح میری صلح. جس نے ان کا خون بہایا اس نے میرا خون بہایا. جس نے ان پہ درود بھیجا اس نے مجھ پہ درود بھیجا. جس نے ان کا خون بہایا، جس نے ان سے جنگ کی، جو علی سے جنگ کرے وہ رضی اللہ ہو. ان کی جنگ میری جنگ، ان کی صلح میری صلح. ان کا خون میرا خون ہے، ان کا گوشت میرا گوشت ہے. ان کا ہاتھ میرا ہاتھ ہے. جو ان کے ہاتھ پہ بیعت کرے اس نے میرے ہاتھ پہ بیعت کی ہے. جو ان پہ درود و سلام بھیجا اس نے مجھ پہ درود و سلام بھیجا. عزیزان گرامی، حبیب خدا رسول خدا فرما رہے ہیں. عزیزان گرامی توجہ میں ساتھ رکھیے گا. ایک تو گرمی یہاں پہ ہوتی ہے اور ماشاءاللہ سے مجمع کی بھی اپنی پوری یہاں پہ حرارت موجود ہے. اب حبیب خدا فرما رہے ہیں دوبارہ اس جملے کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں. میں جواب پیش کرنا چاہتا ہوں. مجھے سارے مجمع کی توجہ چاہیے. میں جانتا ہوں دور دور تک لوگ توجہ سے سن رہے ہیں. جہاں تک مجمع موجود ہے، میرے بھائی، میری بہنیں، میرے بچے، میرے بزرگ سب اس جملے میں غور کریں گے. حبیب خدا فرما رہے ہیں الحسین منی، حسین مجھ سے. یا رسول اللہ ہاتھ باندھ کے عرض کرتا ہوں، سمجھ میں آ گیا. یہ نواسے ہیں، آپ سے ہیں. وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْنِ، اور میں حسین سے ہوں. یا رسول اللہ یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی، یہ نانا نواسے سے کیسے ہوتا؟ ہر نواسا نانا سے ہوتا. توجہ، گھبرا کے نہ سنیے گا، جملوں کو ضائع نہ کیجیے گا. یا رسول اللہ ہر نواسا نانا سے ہوتا، ہر بیٹا باپ سے ہوتا. یہ باپ بیٹے سے کیسے ہوتا؟ نانا نواسے سے کیسے ہوتا؟ دادا پوتے سے کیسے ہوتا؟ تو حبیب خدا فرمائیں گے میری حقیقت میرا دین ہے، میری حقیقت میری رسالت ہے، میری حقیقت میری عصمت ہے، میری حقیقت میرا قرآن ہے، میری حقیقت میری نبوت ہے. یہ سب چیزیں میں ہوں. کربلا تک حسین مجھ سے تھا، کربلا کے بعد میں حسین سے ہوں. عزیزان گرامی، جس محبت سے سن رہے ہیں، اس حرارت میں اتنی دور دور سے لوگ آئے ہیں، یقین مانیے خدا کی قسم صرف دل سے دعا ہی دے سکتا ہوں اور اس وقت ذہن میں کچھ نہیں ہے. بی بی آپ کے بیٹے کے کتنے عاشق ہیں؟ بی بی آپ کے بیٹے کے کتنے عاشق ہیں، کتنے چاہنے والے ہیں. اور بی بی کی دعا کا نتیجہ جب بھی مجلس میں آئے نیت کر کے چلے. صرف اپنی طرف سے نہیں جا رہا ہوں، اپنے بڑوں کی طرف سے بھی جا رہا ہوں. کیوں؟ کیونکہ مجلس میں آنا عبادت ہے. جب نیت کر لیں عبادت شروع ہو گئی. آج کوئی لا الہ الا اللہ پڑھنے والا نہ ہوتا، یہ میں نہیں کہہ رہا، بڑے بڑے علماء نے کہا کوئی لا الہ الا اللہ پڑھنے والا نہ ہوتا. میرا وعدہ میں زیادہ وقت نہیں کرتا. کوئی محمد رسول اللہ کہنے والا نہ ہوتا دنیا میں، کوئی علی ولی اللہ کہنے والا نہ ہوتا دنیا میں اگر حسین ابن علی کربلا نہ جاتا. مولا حسین کو کوئی خطرہ نہیں تھا یزید سے.
بڑے سکون سے مدینے میں بیٹھے تھے. خطرہ دین کو تھا, خطرہ عقیدہ نبوت کو تھا, عقیدہ توحید کو تھا, عقیدہ امامت و ولایت کو تھا. امام حسین نے کہا پروردگارا میں اپنا سکون غارت کر رہا, میں اپنی جان دے رہا ہوں, اپنے بچے, اپنے بھائی, اپنی بہنوں کا پردہ, سب کچھ تاکہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والے رہیں, محمد رسول اللہ پڑھنے والے رہیں, علی ولی اللہ پڑھنے والے رہیں. ابھی تو میں فضائل ہندوں میں دیکھ رہا ہوں, آنکھوں میں آنسو ہیں. عزیزان گرامی, آج دل کر رہا کہ 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ صرف مسائل پڑھتا رہوں, دل کرتا ہے اپنا کلیجہ نکال کے جناب سیدہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں. میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگ بہت دیر سے کھڑے ہیں, جب میں آیا تھا تب بھی کھڑے تھے, ابھی تک کھڑے ہیں لوگ. اور میں بہت سے جو مطالب ذہن میں لے کے آیا تھا پیش کرنا چاہتا ہوں, صرف 2 جملے فضائل کی, اس کے بعد میں مسائل کیا کہ جناب رسول خدا نے مختلف انداز, جیسے جناب امیر کا تعارف کروایا ہے نا بازو تھام کے, ویسے ہی جناب سید الشہداء کا کبھی کاندھوں پہ سوار کیا, کہا اور کاندھوں پہ سوار کرنے کے بعد کہا, کسی ایک بڑے بزرگ صحابی نے کہا کیسی سواری ملی ہے حسین ابن علی کو, تو حبیب خدا نے فوراً سر اٹھا کے خبردار صرف سواری کی تعریف نہ کرنا, یہ تو دیکھ سوار کیسے ہے. مرحوم شیخ محمد مہدی مازندرانی نے مالی سلطین میں لکھا کہ حبیب خدا نے فرمایا سوار تو دیکھ. اور جب دونوں نواسوں نے کہا نانا جتنے بھی سوار آ رہے ہیں ان کے ہاتھوں میں یا اونٹوں کی مہار ہے یا گھوڑوں کی باگیں ہیں, لیکن ہمارے ہاتھوں میں نہ مہار ہے نہ باگیں. تو جناب رسالت مآب نے اپنے امامے کے بند کھولے اور دونوں اپنے دونوں نواسوں کے ہاتھ میں دی. اور سنیے گا ایک نتیجہ دینا چاہتا ہوں خاص طور سے نوجوانوں کے, ہمیشہ گھوڑے کا سوار ہو, اونٹ کا سوار, مہار ایک ہاتھ میں ہوتی ہے. کاش میں یہ بات پہنچا, مہار ایک ہاتھ میں ہوتی ہے. کیوں؟ جانور ایک سے حکم لے سکتا ہے, 2 سے نہیں. ایک کہے ادھر مڑو, دوسرا کہے ادھر مڑو, نہیں مڑ سکتا. اس لیے مہار یا باگیں ایک ہاتھ میں ہوتی ہیں. مجمع کی توجہ چاہیے. جناب رسالت مآب نے اپنے امامے کے بند کھولے, ایک نواسے کے ہاتھ میں ایک بند دیا, دوسرے نواسے کے ہاتھ میں دوسرا. یا رسول اللہ سوار ایک ہوتا ہے, زیادہ بھی ہو تو ایک ہاتھوں میں باگیں. آپ نے دونوں نواسوں کے ہاتھوں میں کیوں اپنے امامے کے کپڑے دیے؟ کہ یہی تو سمجھانا چاہ رہا ہوں, 2 ہوتے ہوئے بھی ان کے حکم میں کبھی ٹکراؤ نہیں ہوتا. کبھی ان دونوں کی زندگی میں ٹکراؤ نہیں ہوگا. عاشق ہیں دونوں نواسے نانا کے اور نانا نواسوں کے, بے انتہا محبت ہے. آپ نے ہزاروں مرتبہ سنا ہوگا, شیعہ سنی تمام علماء اس واقعے کو پڑھتے ہیں. مجھے پتا ہے میرا شیعہ سنی مجمع موجود ہے کہ جب جناب رسالت مآب سجدے میں گئے تو نماز مومن کی معراج, نماز کی معراج سجدہ, اور سجدوں کی معراج رسول خدا کا سجدہ, اور رسول خدا کے سجدوں کی معراج وہ سجدہ جس میں آپ نے 70 یا 72 مرتبہ کہا سبحان اللہ سبحان اللہ. کیوں؟ کہ کوئی نواسا پشت پہ سوار ہے. عزیزان گرامی, اگر کوئی بچہ کبھی اپنے ماں باپ کی پشت پہ سوار ہو جائے سجدے میں تو فوراً دوسرا کوئی آدمی آ کے اس کو اتار دیتا ہے. صحابہ سر اٹھا کے دیکھ رہے ہیں کیا بات ہے, سجدے کو طول کیوں ہے, لیکن کسی میں جرت نہیں حسین کو اتار دے. کسی میں جرت نہیں حسین ابن علی کو پشت سے اتار دے, کیونکہ سب جانتے ہیں کہ اپنی مرضی سے آئے ہیں, اپنی مرضی سے اتریں گے. جہاں جبرائیل موجود ہے
नमाज है। में ज़्यादा ज़हमत नहीं दूंगा। मैं देख रहा हूँ कि आप हज़रात पहलू नहीं बदल पा रहे। अगर कहेंगे तो मैं पढ़ूंगा। बस फिर एक इस्तेदलाल और सुन लीजिए कि ये जनाबे सैयदुल शुहदा का जनाबे रिसालत में आपसे रिश्ता कैसा है। बस इसी पे तमाम करूँगा। मुझे एहसास है कि संगत पूरे पंजाब से, पूरे पाकिस्तान से आई है पढ़ने के लिए। बड़े बड़े नौखान, मरतबतान, शुआरा देख रहा हूँ माशाअल्लाह, बड़ी बड़ी हस्तियाँ मौजूद है। तफसीर का वक्त नहीं। ऐसा गिरामी जनाबे सरवरे कायनात दो नवासे, और आपने खुद नाम रखे। कहा अल्लाह ने मुझसे कहा एक हसन है जो हुस्न से है, दूसरा हुसैन है वो भी हुस्न से है। फैसला करना मुश्किल है ज्यादा हसीन कौन। ऐसा गिरामी हस्ती और शख्सियत ऐसी होती है कि जो इंसान के मुस्तकबिल का पता दे देती है। इमाम हसन बचपने से बहुत ज़्यादा सखी थे। अगर कोई भी आ जाए तो खाली हाथ नहीं जाता था। और जनाब सैयद शुहदा के मुतालिक है कि बचपने से बेइंतहा नरम दिल थे। किसी को रोता बर्दाश्त नहीं करते थे, किसी को मांगता बर्दाश्त नहीं करते थे। कोई भी आ जाए तो फौरन फरमाते नाना ये रो रहा है, नाना किसी छोटी सी बात पे किसी का भी आपको रोना बर्दाश्त नहीं होता। और यहाँ तक मिलता है कि इंतहाई नर्म है। और कहा कि मेरे दोनों नवासे कुश्ती करें, तो अली के लाल हैं, तो कहा मैं कैसे अपने बड़े भाई पे हाथ उठा सकता हूँ। इश्क मोहब्बत भाइयों में मैं जुमला पेश करना चाह रहा हूँ मसाइल की तरफ आने से पहले कि इमाम हुसैन के मुताबिक कहा जाता है कि बेइंतहा नर्म थे। अगर कभी देखते थे ना कि जानवर प्यासा है तो आपके आंसू बहने लगते थे, अरे ये तुम्हारा जानवर प्यासा है। लेकिन मैं हाथ जोड़ के कहूँ, मौला सैयद सज्जाद से पूछा मौला आपके बाबा को सबसे ज़्यादा दुख और गम किस बात का था? तो मौला सज्जाद के आंसू बहने लगे। फरमाया दो बातों का सदमा मेरे बाबा को बहुत ज़्यादा था। का कौन सी तो बात है? का एक जब बच्चे कहते थे अल आताश, अल आताश हाय प्यास, तो साक़ी कौसर का नवासा, वारिस कौसर का बेटा, जब देखते ना कि बच्चे पानी मांग रहे हैं, आज जी कर रहा पढ़ूं तफसीर, तो आप यहाँ तक मैंने रिवायत में देखा है कि जब आप चल रहे थे ना, छोटे छोटे बच्चे आपके साथ चल रहे थे, तो अगर 2-3 बरस का कोई बच्चा गिर जाता तो सैयद शुहदा रुक जाते, उस बच्चे को गोद में लेके प्यार करते, जब जमीन पे खड़ा करते थे तो उंगली पकड़ के साथ चलाते। का इस बच्चे का गिरना मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। मौला मैं एक सवाल करूं हाथ बांध के आपसे, मौला ये बच्चे आपके साथ चल रहे हैं, आपसे इनका रोना और गिरना बर्दाश्त नहीं। मौला अगर पुश्त नाका से कोई 4 बरस की बीबी गिर जाए, मौला कैसे बर्दाश्त कीजिए? बस भाई दूसरा जुमला, मौला कौन सी 2 बातें बताई? का पहले बच्चों का अल-आताश हाय प्यास कहना, दूसरी कौन सी बात बताती थी? इससे पहले कि वो पेश करो, और अगर कोई बच्चा इतना छोटा हो कि अल-आतश भी ना कह सकता हो, मौला हुसैन पे क्या गुजरती होगी? तो मौला सज्जाद से पूछा मौला कौन सी 2 बातों ने सबसे ज्यादा आपके बाबा को रुलाया? का पहला बच्चों का अल-आतश कहना, का दूसरा जब भी बहनों को देखते थे, जब भी मेरी फूफियों को देखते थे, तो मेरे बाबा बार बार कहते थे मेरी बहनों का पर्दा, हाय पर्दा,
میری بہنوں کے پردے پہ بہت، میری پھوپھیوں کے پردے پہ بہت روتے تھے. تو دو باتوں نے امام حسین کو بہت رلایا. آپ نے نام دیا اس مجلس کو استقبال محرم کا. مجھے بتایا ہے بانی مجلس خود بیٹھتے ہیں، سب لوگ آ کے ملیں گے. میں نے دیکھا ایک بیٹا دروازے پہ کھڑا تھا، ایک باہر کھڑا، ایک یہاں پہ. ہر پڑھنے والے کو گلے لگانا، شکریہ ادا کرنا، ہاتھ باندھ کے کہنا مرحوم کے بھائی اور بیٹے موجود ہیں. بار بار کہتے شکریہ آپ آ گئے، آپ کا احسان نہیں بھولیں گے. اور پھر بھی لوگ سوال کرتے ہیں مولا سجاد مجلسوں میں کیوں آتے ہیں؟ مولا سجاد ان مجلسوں میں آتے ہیں. بہت زیادہ روایات ہیں. کوئی رونے میں بخل نہ کرے، میں آرام آرام سے پڑھوں گا. آج مجھے جناب سید الشہداء کا پرسہ دینا. جناب سیدہ کو آئیں ذرا، 28 ذی الحج ہے. مولا سجاد علیہ السلام سے کسی آپ کی شیعہ نے کہا مولا میرے بھائی کی شادی ہے، ہم سب کی بڑی حسرت تھی، آپ کچھ دیر کے لیے عقد میں آ جاتے. مولا کے آنسو بہنے لگے. کہ جب سے علی اکبر کی شہادت ہوئی میں نے شادیوں میں گانا بند کر دیا ہے. مجھے میرا بھائی بہت یاد آتا ہے. ہائے علی اکبر، ہائے علی اکبر. پروردگار آپ کے جوانوں کی جوانیوں کو سلامت رکھے. بالکل یقین مانے مجھ سے بالکل پڑھا نہیں جا رہا ہے، عجیب حالت ہے. ایک مرتبہ کہا مولا ہاتھ باندھ کے سے اتنی درخواست کرتا ہوں کچھ دیر کے لیے آ جائیں. ہم سب کی نظر تھی کہ مولا کو ضرور بلائیں. مولا سجاد علیہ السلام نے فرمایا ایک شرط پہ آؤں گا، اگر کچھ دیر کے لیے میرے بھائی علی اکبر کے مصائب پڑھو. کہا مولا شرط منظور ہے، میرے بھائی کی شادی ہے، میں ضرور آپ کے بھائی علی اکبر کے مصائب رکھوں گا. اب سمجھ میں آیا کہ ہمارے ہاں بہت سے گھرانوں میں شادی بھی ہو تو شادی سے پہلے کچھ دیر کی مجلس کی جاتی ہے. میرے طرف دیکھیے گا، سارے ممبر کی توجہ لگے یہاں رہے. مولا سجاد تشریف لائے. اس نے صدر مجلس میں اہتمام کیا. کہا مولا سب سے آگے آپ تشریف لائیں. مولا نے کہا شرط یاد ہے نا؟ کہا مولا بالکل. میں نے ایک آدمی سے کہا ہے جناب علی اکبر کے مسائل پڑھتا ہوں. جیسے ہی پڑھنے والا مسائل پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا مولا سجاد نے آواز سے کہا گھر تمہارا ہے، اگر چراغ گل کر دو. کہا مولا چراغ گل کیوں کر دو؟ کہا کوئی رونے والا شرم نہ کرے، لوگوں سے کہو کھل کے روئیں. جب میرے بابا پہ رویا کرے تو ایسے رویا کرے جیسے بوڑھی ماں جوان بیٹے کے لاشے پہ روتی. ایک مرتبہ چراغ گل کر دیا گیا اور مسائل پڑھنے والا مسائل پڑھنے لگا. مسائل ختم ہو گئے، چراغ جلایا گیا. اب دیکھا تو مولا سجاد تشریف فرما نہیں تھا. کہا مولا شرط رکھ کے آئے تھے کہاں چلے گئے؟ ایک آدمی نے کہا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا مولا سجاد در پہ کھڑے ہیں، تمہارے گھر کے دروازے پہ کھڑے ہیں. کہا مولا آپ باہر کیوں تشریف لے آئے؟ کہا اب تک یہ تمہارے مہمان تھے، اب میرے مہمان، کیونکہ یہ میرے بھائی کی مجلس میں آئے ہیں. مولا سجاد کو اس بات کا بڑا صدمہ کہ کربلا میں آپ کی پھوپھیوں کو رونے نہیں دیا گیا. آئیں ذرا کچھ دیر کے لیے. آپ کے سب کے میں دیکھ رہا ہوں جسم پہ بہت زیادہ پسینہ ہے، آپ بہت تھک چکے ہیں. یہاں پہ بھی میں دیکھ رہا تھا ایک آدمی، اس کا بچہ چھوٹا ہے، اس نے کہا اگر ہو سکے تو پانی دے دو. تو کسی بھائی نے بوتل دی کہ ہاں بچہ چھوٹا ہے. وہ شکریہ ادا کر رہے تھے، میں دیکھ رہا تھا، پڑھ یہاں رہا تھا لیکن دیکھ وہاں رہا تھا. چھوٹا سا بچہ بھی اگر پیاسا ہو نا تو ماں باپ سے پیاس برداشت نہیں ہوتی. اور اگر کوئی ساقی کوثر کا بیٹا ہو اور اس کے بچے تڑپ رہے ہوں اور بار بار ایک بیٹی کہتی ہو بابا بڑی پیاس لگی ہے، العطار العطار، اجرکم اللہ اجرکم اللہ. بس بھائی دن شروع ہوا پیاس سے. دیکھ رہا ہوں پہلو میں بدلنے کی جگہ نہیں ہے آپ حضرات کے پاس. 5 سے 10 منٹ کی زحمت ہوگا. میرے سارے بھائیوں کی توجہ میرے ساتھ ہے. بہت تھک گئے، پسینہ بھی بہت آ گیا، لیکن ایک ایسا
تاریخ کا مظلوم ہے، صبح سے لاشیں اٹھا رہا، آواز آئی حبیب ابن مذاہب گر گئے۔ جناب عباس علیہ السلام نے فرمایا مولا میں لاشیں اٹھا لوں گا۔ کہا عباس حبیب نے مجھ پہ جان قربان کی، میں حبیب کا لاشا اٹھاؤں۔ ایک مرتبہ مولا حسین نے لاشا اٹھایا، ایک مرتبہ جناب حر کے بیٹے کا لاشا گرا، جناب حر پہنچے، مولا حسین پہلے سے موجود تھے، بس بھئی ظہر کے بعد اب صرف اہل بیت رہ گئے۔ مولا کبھی اون و محمد کے لاشیں اٹھا کے لا رہے ہیں، کبھی جناب عباس کے بازو اٹھا رہے ہیں۔ 5 منٹ کی زحمت اگر سب مل کر دیکھ سکے، ہاتھ مانگ کے پیش کر رہا ہوں، مجھے معاف کر دیجئے گا، سادات غیر سادات مجھے معاف کیجئے گا، بڑا سب جملہ کہنے والا مجھے معاف کر دیجئے گا۔ ایک مرتبہ جناب سید الشہداء لاشیں اٹھا رہے ہیں، ایسا وقت ہر شہید نے کہا مولا میری مدد کو آئیے، آقا میری مدد کو آئیے، بھیا میری مدد کو آئیے، چچا میری مدد کو آئیے، مامو جان میری مدد کو آئیے۔ بس ایک ایسا شہید ہے جس نے مدد کے لیے نہیں بلایا۔ خدا کی قسم حتیٰ حضرت عباس نے کہا مولا میری مدد کے لیے آئیے۔ بس ایک لاشا جب وہ گرا نا تو آواز دی بابا میرے لاشے پہ مت آئیے گا، بابا میں جانتا ہوں جوان بیٹے کا لاشا اٹھانا بڑا مشکل ہے، بابا میرے دائیں طرف میرے جد رسول خدا موجود ہے، میرے بائیں طرف میرے دادا علی مرتضیٰ موجود، اگر دیکھ سکے تو آپ میری طرف ضرور دیکھیے گا۔ ہاتھ باندھ کے جملہ پیش کر رہا، جناب سید الشہداء نے آواز دے کے کہا اللہم اشہد، پروردگارہ گواہ رہنا میں علی اکبر کے لاشے پہ جاؤں گا۔ خلیل خدا نے پٹی باندھ کے کہا تھا پروردگارہ بیٹا مرتا ہوا دیکھا نہیں جاتا۔ حسین نے گھٹنے زمین پہ رکھے، کوہنیاں رکھی، آواز دی علی اکبر ابھی حسین بوڑھا نہیں ہوا۔ مجھے حضرت علی اکبر کی شہادت کو نہیں پڑھنا، میری طرف دیکھیے گا، اب مجھ سے پڑھا نہیں جا رہا، میری طرف دیکھیے گا، تمام مجمع سے میری درخواست ہے، آخری جملوں کی رحمت دے رہا ہوں۔ حسین ابن علی نے جناب علی اکبر کا لاشا بھی اٹھایا، خدا کی قسم الفاظ مقتل کے اندر رسول خدا نے کہا حسین میرا سلام آپ پہ، اللہ نے سلام کیا، رسول خدا نے علی مرتضیٰ نے سب نے، کیوں؟ جوان بیٹے کا لاشا اٹھانا بڑا مشکل ہے، ہر شہید بلاتا ہے کسی نہ کسی کو مدد کے لیے۔ اب جناب سید الشہداء اپنے ذوالجناب پہ سوار، آخری وقت ہے، جنگ کرتے کرتے آواز آ گئی یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف پلٹ آئیے۔ اب حسین ابن علی جانا چاہ رہے ہیں، کیسے جائیں؟ پورے لاشے میں پورے جسم میں تیر ہیں، نیزے ہیں، ہر آدمی مدد کے لیے بلاتا۔ خدا کی قسم امام حسین نے کہا نانا میری مدد کو آئیے، نہیں کہا بابا میری مدد کو آئیے، نہیں کہا میرے بھائی حسن میری مدد کو آئیے، نہیں کہا میرا بیٹا سجاد مدد کو آئیے، لیکن جیسے ہی ذوالجناح سے گرنے لگے ایک مرتبہ آواز دی اماں آپ کا لال زمین پہ آ رہا ہے۔ ایک ماں نے برقعے کا دامن پھیلایا کہ میرے لال میں مقتل میں موجود ہوں۔ مجھے بتایا 10 محرم کو جلوس ہوتا ہے، ایک جملہ صرف شہادت کا پڑھوں گا۔ جیسے ہی مولا حسین آئے نا، جناب سیدہ نے برقعے کا دامن پھیلایا، مولا حسین نے اپنا سر رکھا، ایک مرتبہ جناب سیدہ نے ہاتھوں کو گردن پہ رکھا۔ مقتل میں شمر ابن
جب جوشن ملعون آگے بڑھا، اس نے خنجر کھینچا، خنجر چلانا چاہتا تھا، پہلا خنجر چلا، جناب آدم نے کہا یا رسول اللہ مجھے معاف کر دیجئے، اس سے آگے میں دیکھ نہیں سکتا۔ دوسرا خنجر چلا، جناب نوح نے کہا یا رسول اللہ اب آپ جانے اور حسین جانے۔ تیسرے خنجر پہ جناب ابراہیم نے کہا یا رسول اللہ میں نے تمام کر دیا، میری طرف ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا میری طرف دیکھیے گا۔ خنجر چلتے رہے، ایک ایسا وقت آیا خود رسول خدا نے فرمایا یا علی اب آپ جانے۔ اور حسین جانے۔ ایک وقت آیا علی مرتضیٰ نے آنکھوں کو پھیرا، کہا فاطمہ اب آپ جانے۔ اور حسین جانے۔ ماں نے ہاتھوں کو رکھا کہ پروردگارا میں نے چکیاں پیس کے پالا۔ ایک دعا کا جملہ کروا سکتا ہوں؟ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ میرا یہ بھائی کہیں بے ہوش نہ ہو جائے۔ ایک سوال کروں آپ سے، ہاتھوں کو بلند کیجئے گا، دعا قبول ہے۔ ایک سوال کروں آپ سے، میرے بھائی میں دیکھ رہا ہوں سب رو رہے ہیں۔ ایک سوال، آپ نے صرف سنا ہے، آپ سے برداشت نہیں ہو رہا، جناب سیدہ دیکھ رہے ہیں۔ جناب سیدہ دیکھ رہے ہیں، ہاتھوں کو بلند کیجئے گا۔ بس ایک واسطہ، بس میں میرا بھائی، میرے بچے، ایک جملہ پیش کرو۔ چھٹے امام نے فرمایا روز قیامت جب میری دادی زہرا آئیں گی نا تو خود خالق ندا دے گا یا اہل محشر غضوا ابصارکم، اے محشر والو نظریں جھکا لو، فاطمہ آ رہے ہیں۔ اب مولا آپ کی دادی تو پردے میں آئے گی، تو پھر کیوں اللہ کہے گا نظریں جھکا لو؟ کہ ایسی حالت میں آئیں گی کوئی برداشت نہیں کرے گا، کسی کا کرتا ہاتھوں میں ہوگا۔ حضرت عمر بھائی آخر میرا وقت تمام ہو گیا۔ ایک جملہ پیش کر رہا ہوں، دعا ہاتھوں کو بلند کیجئے، ہر دعا قبول ہے۔ مولا چھٹے امام فرماتے ہیں جب میری دادی زہرا تشریف لائیں گی نا تو اللہ کہے گا فاطمہ آج آپ جو مانگے گی عطا کرو، جو آپ مانگے گی۔ سیدہ اس طرح سے نہ ہو، مجھے کسی اپنی بہن کی بھی رونے کی آواز آ رہی ہے، کوئی برداشت نہیں کر سکتا جناب امام حسین اور جناب سیدہ کے مسئلے۔ میں جب دیکھیے گا روایت چھٹے امام علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کہے گا فاطمہ جو مانگے گی عطا کروں گا، تو جناب سیدہ کہیں گی پروردگار مجھے میرے دونوں بیٹوں کی شہادت دکھا دو۔ چھٹے امام فرماتے ہیں ایک پردے پہ دونوں کی شہادت نظر آئے گی۔ پوچھنے والے نے پوچھا مولا کیا نظر آئے گا؟ میری طرف دیکھیے گا، چھٹے امام سے پوچھا مولا جب شہادت نظر آئے گی پردے پہ روز قیامت کیا نظر آئے گا؟ چھٹے امام نے فرمایا ایک کے جگر کے ٹکڑے نظر آئیں گے،
दूसरे की कटी हुई रगे